بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، پورے کرو عہد، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے واسطے تمہارے بہیمہ جانور، یعنی بہیمہ چوپائے، الانعام یعنی جانور۔ یہ جو الانعام کی اضافت ہے یہ اضافت بیانیہ ہے۔ حلال کیے گئے واسطے تمہارے چوپائے یعنی جانور، الا ما یتلا، مگر وہ جو پڑھا جائے گا، علیکم اوپر تمہارے، مگر وہ جو پڑھا جائے گا اوپر تمہارے۔ اب ذرا سمجھو، یہ سورت شروع مشکل سے ہو رہی ہے، ابتدائی مشکل ہے۔ کیا اے ایمان والو عہد پورے کرو، لنگر حلال ہے۔ یہ کون سا جوڑ ہے؟ ایمان والو عہد پورے کرو، ڈنگر حلال ہے۔ تو سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ عہد پورے کرو، ڈنگر حلال ہے۔ یہ کون سا جوڑ ہے بھئی؟ عہد پورے کرو تو ڈنگر حلال ہے۔ سبق پڑھو، ٹرک ترنول میں۔ یا ایھا الذین آمنو اوفو، اے ایمان والو پورے کرو، بالعقود، عہود، اپنے عہدوں کو، عہد پورے کرو۔ احلت لکم، حلال ہے واسطے تمہارے، بہیمۃ الانعام، چوپائے یعنی جانور۔ مطلب کیا ہے؟ عہد پورے کرو، جانور حلال، ان کے درمیان کوئی ربط نہیں معلوم ہوتا۔ اشکال یہ ہے، اس کا بڑا جواب دیے گئے۔ وہ علامہ عثمانی نے بھی خوب لکھا، اور روح المعانی کبیر بڑا لکھا، لیکن مولانا حسین علی صاحب نے جو کہا وہ حق کہا، اور بہت خوبصورت جملہ کہا۔ فرماتے ہیں عقود، عہود، جو عہد تھے ان کو پورا کرو، اور ان عہود میں جو عہد تھا نا، اللہ کی حلال کو حلال سمجھیں گے، حرام کو حرام سمجھیں گے۔ ان عہود میں یہ بھی عہد تھا نا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھیں گے اور حرام کو حرام سمجھیں گے۔ اب چار پاؤں کے اللہ نے حلال کیا تو یہ بھی عہود کا حصہ ہے کہ ان کو ہم حلال سمجھیں گے، مشرکوں کی تحریموں کو نہیں مانیں گے۔ اور اگلی چیز جن کو اللہ نے حرام کیا، الدم، فلاں فلاں نیازات غیر اللہ، ان کو ہم حرام سمجھیں گے، کبھی ہم مشرکوں کے تبرکات سمجھ کے نہیں کھائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے عقود کو پورا کرو۔ عقود میں سے تحلیل حلال اور تحریم حرام بھی ہے، تو احلت میں یہی بتایا کہ عقود کو پورا کرو، میرے حلالوں کو حلال سمجھو۔ مشرکوں نے جو خواہ تحریمات غیر اللہ کر کے ان کو حرام ٹھہرایا، اس کو مت مانو۔ اور جس چیز کو میں نے حرام کیا، دم، میتا، ما اہل بہ لغیر اللہ، اس کو حرام سمجھو، اس کو تبرک سمجھ کے نہ کھاؤ۔ یہ مطلب ہے اوفو بل۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو بالعقود۔ ایک کا حاشیہ دیکھو کیا لکھا ہے۔ اچھا، حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارت ہے، وفاق بکنید عہدہا۔ کیا ہے آگے؟ جو عہد ہم سے کیے ان کو پورا کرو، بوقت بیعت در التزام احکام او تعالی۔ جب بیعت ہو رہی تھی لا الہ الا اللہ پر، تو اللہ کے جو احکام پورا کرنے کے عہود وعدے تھے ان کو پورا کرو۔ یہ شاہ ولی اللہ نے کہا۔ بہرحال یہ بات میں نے کر دی، حضرت کی مختصر بات۔ احلت لکم، یہ آپ کے ذہن میں ہے نفی شرک پھیلی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے سورہ بقرہ وغیرہ پڑھی انہیں تو پتہ ہے نفی شرک پھیلی کس کو کہتے ہیں۔ اور نفی شرک فی التصرف
چلو کوئی ساتھی نئے آئے ہیں، مختصر دوہرا دیتا ہوں ورنہ یہ پوری باتیں ہو گئی ہیں۔ نفی شرک فعلی کو 4 عنوان دیتے ہیں بزرگ، 4 عنوان ہیں۔ ایک عنوان کیا ہے؟ نیازات اللہ، ایک عنوان ہے نیازات عباد، ایک عنوان ہے تحریمات اللہ، دوسرا عنوان تحریمات عباد۔ کتنے بن گئے؟ 4۔ اللہ کی نظریں اور نیازیں، نیازات اللہ، بندوں کی نام کی نظریں نیازیں، نیازات غیر اللہ، اور تحریمات اللہ کے نام کی تحریمیں، یہ تحریمات اللہ، بندوں کے نام کی تحریمیں، یہ تحریمات عباد۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نام کی نظر نیاز، اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو پورا کرو۔ اللہ کے نام کی نظر نیاز اس کو پورا کرو، اس کا حکم یہ ہے۔ اور بندوں کے نام کی نظر نیاز، پیر کے نام کا بکرا، زندہ یا مردے کے نام کا مرغا اور اس کے نام کا حلوہ، یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے، اس کے قریب مت جانا۔ اتنا خنزیر حرام نہیں جتنا حضرت صاحب کے نام کا بکرا حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ نیازات غیر اللہ اور تحریمات اللہ، اللہ نے بعض چیزوں کی حرمت رکھی ہے۔ حرم میں شکار نہیں ہو سکتا، حرم کا گھاس درخت اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا، اور اسی طرح حالت احرام کی پابندیاں ہیں۔ تو اللہ نے بعض خاص موقعوں پر جو چیزیں حلال تھی ان کو عارضی طور پہ حرام قرار دے کے حرمت قائم کی۔ یہ ہے تحریمات اللہ، ان کو باقی رکھو، ان کو نہ چھیڑو۔ اور تحریمات عباد، بندوں نے اللہ تعالی کی طرح اپنی طرف سے بعض چیزیں حرام کر رکھی ہے۔ یہ ایریا مائی فقیرنی کا ہے، بابے کا ہے، اور جہاں کا درخت نہیں کاٹنا، جہاں کی بیری نہیں کاٹنی، جہاں یہ گائے بھینس کبوتر بابے کے مزار کے ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا، ان کا دودھ نہیں پینا۔ یہ اونٹنی بابے کے دربار کی ہے، اس پر سوار نہیں ہو سکتے، بابا ناراض ہو کے ٹانگیں توڑ دے گا۔ یہ کیا ہے؟ مشرکین کی تحریمات، تحریمات مشرکین اور تحریمات عباد، ان کا حکم یہ ہے کہ توڑو ان کو، ختم کرو ان کو۔ تم کون ہو تو حرام کرنے والے؟ اللہ نے حلال کیا اور بحیرے صاحبے اپنی طرف سے کان چیر کے حرام خورو حرام کرتے ہو، ختم کرو اس کو، تحریمات عباد کو۔ تحریمات اللہ کو باقی رکھنا ہے، تحریمات عباد کو بولو بولو بزرگوں توڑنا ہے۔ یہ بیان تو آپ نے کرنا تھا، میں شروع ہو گیا، بار بار پڑھ چکے ہو۔ اور دوسرا عنوان کیا ہے؟ نفی شرک پہ تصرف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نفی شرک پہ تصرف کا یا نفی شرک اعتقادی، اس کا کیا مطلب ہے کہ کارساز اور متصرف صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی کارساز، بگڑی بنانے والا اور متصرف نہیں۔ جب کارساز اور متصرف اللہ ہے تو پکار کے لائق بھی اللہ ہے، اس لیے اللہ ہی کو کارساز سمجھ کے پکارو، متصرف سمجھ کے پکارو، کسی دوسرے کو کارساز اور متصرف مت سمجھو۔ سمجھ گئی یا نہیں؟ اب سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لقب ذکر کیا جو مقتضی ایمان ہے۔ ایمان کا مقتضی ہے وفائے عقود، عہدوں کو پورا کرنا، ایمان کا تقاضا ہے، پورا کرو عقود کو۔ عقود کا معنی میں نے بتا دیا، وہ عہود اور تمام عہد شریعت کے جو اللہ سے کیے، اور ان میں یہ ہے حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا۔ احلت حلال کر دیا، یا نیچے لکھا ہے تحریمات غیر اللہ کا بیان۔ احلت لکم، تم سب کو نیند آ رہی ہے؟ ہاں،
احلت لکم حلال کیا گیا واسطے تمہارے بہیمہ چوپائے الانعام یعنی جانور حلال کر دیے گئے. اپنی طرف سے تحریمیں مت بناؤ. بکری کا دودھ نہ پیو، فقیر نہیں کیے، فلانے کیے، چھوڑو اپنی تحریمیں. الا ما یتلا مگر وہ یتلا، اس کے دو معنی ہیں. ایک مطلب ما یتلا علیکم وہ جو پڑھا جائے گا تم پر بعد میں. وہ کیا ہے بعد میں پڑھا جانا؟ آگے آ رہا ہے حرم علیکم المیتہ، وہ 4 حرام اور اس کی تفصیل وہی مراد ہے ما یتلا سے. اور بعد نے کہا کہ ما یتلا سے مراد ہے وہ سورت نال میں بھی آیا ہے نا، وہاں پر بھی وہ مراد ہے، لیکن صحیح معنی یہی ہے ما یتلا جو ابھی آگے آنے والا ہے، پڑھا جاتا ہے اوپر دوبارے. غیرہ یہاں غیرہ پر رولا ہے، غیرہ محلس صید نہ حلال کرنے والے، شکار حرم کا. اب اس کا کیا معنی ہے غیرہ؟ اس کو عام مفسرین بناتے ہیں حال. کیا بناتے ہیں؟ حال. لیکن ہمارے حضرت اس کو حال نہیں بناتے. کیوں کہ اگر حال بنائے تو قید بنے گا اور یہ غیر مقصود بن جائے گا، حالانکہ یہ مضمون مقصود ہی ہے. اس لیے حضرت کہتے ہیں اصل عبارت ہے کونو. کیا عبارت ہے؟ کونو. بول پڑھو بس تھوڑا سا آج پڑھتے ہیں. کونو غیرہ ہو جاؤ، ہو نہ حلال کرنے والے صید شکار کو، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ حالانکہ تم احرام میں ہو. تو اس لحاظ سے کونو کی تقدیر کے ساتھ معنی صحیح بن گیا. کونو غیرہ یہ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے ما یرید جو ارادہ کرتا ہے.